السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کل جو ہے ہمارے پاس سنتوں کی بہت کمی ہے، اور ہم نے ہر کام میں سنتوں کو پیچھے چھوڑا ہے، جبکہ کھانا بنانے میں جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کھانا بنانے والی ہماری ماں بہن سب سے پہلے وضو بنا لیں اور پھر ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں، کیونکہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام بابرکت ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور صفائی پاکی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت خود پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں، اور پاک چیز کو ہی اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو برتن ہیں وہ بھی اچھے صاف ہونے چاہیے، اور ہمارا جو چولہا ہے جس پہ کھانا بناتے ہیں اس کی صفائی کا بھی پورا دھیان رکھا جائے، اور جو بہن یا ماں کھانا بناتی ہے وہ جوتیاں پہن کر کھانا نہ بنائے۔ کھانے کو جو آٹا لگاتی ہے اس آٹے کو کسی کپڑے یا رومال وغیرہ سے ڈھک کر رکھے، اور دل میں نیت یہ ہو کہ اے اللہ، جو میں اپنے پریوار والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے یہ کھانا بنا رہی ہوں، اتنی مشقت اٹھا رہی ہوں، اے اللہ تیری رضا کے واسطے کر رہی ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کیونکہ ہر کام میں، ہر عمل میں نیت کا خاص دار و مدار ہوتا ہے۔ جب ہم رضائے الہی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت ہمیں اجر بھی دیتا ہے۔ اور اگر کھانا تو ہمیں بنانا ہی ہے، چاہے وہ ایک آدمی کے لیے بنائیں اور یا 10 کے لیے بنائیں، لیکن اگر تم نے نیت کر لی تو اس نیت پر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے، اور اس اجر کی قیمت اور طاقت اور قوت اس وقت معلوم ہوگی جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا اور گڑ گڑا رہا ہوگا۔ اس وقت ہمیں اس نیکی کا پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا بنا کر جو اپنے پریوار والوں کو کھلایا تھا، آج اس کا کتنا اجر مل رہا ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت پاکیزگی کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھتی تھی، اور جب بھی کھانا بناتی تھی تو وضو کر کے کھانا بناتی تھی، پاک صاف ہو کر کے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی، اور اپنے شوہر کے لیے کھانا دیتی تھی۔ تو اس کا شوہر کا جو اعمال تھا اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، نماز کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ پانی پر جاتا اور مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیتا۔ وہ ایک دن اکڑ میں آ کے کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ دیکھو جی، میرا عمل، میرا ایمان کیسا بن گیا، میری نماز کیسی اچھی بن گئی کہ میں پانی پر ڈالتا ہوں اور مصلی کو اور نماز ادا کرتا ہوں۔ لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بھئی نماز میں پڑھتا ہوں، محنت مشقت میں کرتا ہوں، پھر تمہارا کمال کیسے ہو گیا؟ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل دیکھنا۔ وہ عورت اٹھی اور بغیر وضو کے، بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے، اور اس کے لیے کھانا بنا دیا۔ ایک روٹی ایسی بنائی اور پھر اس کو
جب کھانا انہوں نے مانگا تو اس کے لیے وہی روٹی دی اور اس میں سے اس نے ایک لقمہ کھایا، اور پھر اس کی بیوی نے وہ روٹی ہٹائی اور دوسری روٹی دے دی۔ اس شخص نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر وہ اپنی عبادت کے لیے چل دیا۔ جیسے ہی اس نے مصلے کو پانی پر ڈالا تو اس کا ایک کونا ڈوب گیا۔ اب وہ گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد میں نماز پڑھ کر واپس آ گیا۔ پھر کہنے لگا آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگا میرے مصلے کا ایک کونا پانی میں ڈوب گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ آپ کی عبادت کا کمال ہے۔ کہنے لگا تو تم بتاؤ تم نے آج کیا کیا؟ کہنے لگی میں نے آج یہ کھانا جو بنایا ہے بغیر بسم اللہ کے بنایا ہے، اور اس کی یہ نحوست ہوئی کہ آپ کے نماز کا ایک کونا پانی میں ڈوب گیا۔ وہ شخص کہنے لگا بے شک یہ تمہارے ہی عمل کی برکت ہے، تمہارے ہی عمل کی بدولت میں نے نماز ادا کی۔ تو میری ماں بہنیں دیکھیں کہ ان کے عمل سے ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ان کے بچے سب کے سب کتنے دیندار ہو جائیں گے، ان کی نمازوں میں کتنی جان آئے گی اور گھر میں خیر اور برکت آئے گی۔ تو ہر ماں بہن کھانا بنانے میں بہت احتیاطی کرے اور اچھے طریقے سے کھانا بنائے اور خلوص نیت کے ساتھ بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔